بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم خبریں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور لاپتہ شخص کو بذریعہ پریس کانفرنس بازیاب کرا لیا گیا ہے, اور وہ ہیں فروخ حبیب صاحب, جو کہ کئی دنوں سے لاپتہ تھے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور IPP میں شمولیت اختیار کر لی ہے. آج انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف دو راستے ہیں, ایک شیطانی راستہ اور ایک آدم کا راستہ. تو میں شیطانی راستے کو چھوڑ کے آدم کا راستہ اختیار کر رہا ہوں, اور میں اس پہ چل دیا, اور انہوں نے IPP میں شمولیت اختیار کر لی. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گیا آدم کا راستہ. اب اس سے پہلے تھوڑا سا آگے تھے جو یہ شیطانی راستہ تھا. اس شیطانی راستے پر ان کی شیطانی کیا تھی, تھوڑا سا آپ یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے 9 مئی کے دن, جس دن عمران خان صاحب کو عدالتی احاطے سے گرفتار کیا تھا. چاہتے ہیں عمران خان نے ان کے نام بھی لیے ہیں. آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ کے. پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں. فیصل آباد میں بھی آپ لوگ باہر نکلیں, فیصل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر اکٹھے ہو, ضلع کونسل چوک کے اوپر اکٹھے ہو. پورے شہر کو جو ہے وہ آپ وہاں پر اکٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں بھرپور طریقے سے. عمران خان 22 کروڑ عوام کی جان ہے. عمران خان کوئی اکیلی جان نہیں ہے, قوم کی آخری امید ہے. عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. کوئی پتہ نہیں عمران خان کو یہ رینجرز آج اغوا کر کے لے کے گئے, یہ ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں. میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں, آپ بھی پہنچے. جی, تو آپ نے سنا وہ شیطانی راستہ کون سا تھا. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ آج انہوں نے قوم کو للکار دیا ہے. پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں وہ باہر نکلیں. فیصل آباد عمران خان کوئی اکیلی جان نہیں ہے, قوم کی آخری امید ہے. آج رینجرز عمران خان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں یہ ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. فوری باہر نکلیں, میں بھی پہنچ رہا ہوں, آپ بھی پہنچیں. فروخ حبیب صاحب کا یہ 9 مئی کے حوالے سے ویڈیو پیغام تھا, جو کہ ایک شیطانی راستہ ہے. اب اس سے ایک روز پہلے ہی ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپیل کی تھی, یا آپ ٹویٹ بھی ان کا دیکھ سکتے ہیں, اور ایک لاپتہ شخص کے بارے میں اپیل کی گئی تھی کہ خدا را یہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں فوری بازیاب کرایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے, یعنی کہ عدالت میں دکھا دیا جائے کہ ہاں ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. خیر, فیملی کوئی بھی ہو ٹینشن ضرور ہوتی ہے جب کسی کا اپنا جس طرح سے اغوا ہو جائے, غائب ہو جائے نا, تو اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے, تو کوئی بھی ہو. اب اسی چیز کو لیتے ہوئے ایک ٹویٹ تھی جو کہ فروخ حبیب صاحب کا جو بیٹا تھا وہ دعائیں کر رہا تھا, بہت وائرل بھی ہوئی تھی وہ ٹویٹ. آج سے غالباً کوئی ایک ہفتہ پہلے اس بچے کی دعا قبول ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ مانگ کیا مانگتا ہے, بچوں کی تو ویسے بھی دعائیں قبول ہو جاتی کیونکہ دل کے صاف ہوتے ہیں نا. تو اس بچے کی دعا قبول ہو گئی, اور اس طرح سے ان کے والد صاحب آج بازیاب ہو گئے بذریعہ کانفرنس. اور لیکن صرف یہی نہیں, انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی کافی تنقید کی ہے, اور سیم وہی چیز ریپیٹ کی جو ماضی میں پرویز خٹک صاحب نے کی تھی, یعنی کہ جو پرویز خٹک کا موقف تھا وہی ان کا تھا. اب ان دو کے موقف دیکھے جائیں تو ان دو سے اچھے تو کچھ وہ موقف تھے جنہوں نے باقاعدہ پریس کلب پہ پریس کانفرنس کی تھی, باقاعدہ وہ رو کے گئے, اور دکھ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ دل پہ پتھر رکھ کے جا رہے ہیں اور کتنی مجبوری سے وہ جا رہے ہیں. یہاں کچھ الٹا مناظر تھے, یہاں تو تھوڑا خوشی خوشی کے ماحول میں اور خوشی خوشی گئے. تو اگر دیکھا جائے نا تو یہ جس کیمپ میں تھے یہ تھے فواد چودھری صاحب کے کیمپ میں. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی بہت اچھی جو دوستی ہے وہ ہے فواد چودھری صاحب سے. تو فواد چودھری صاحب پہلی کلٹی مار چکے ہیں کیونکہ ان کا سانس پھول گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا زبان باہر آ گئی تھی, لٹک گئے تھے تھوڑے سے, لیکن اللہ ان کو حیثیت دے اور ہمت دے. ان کا حال دیکھنے کے بعد پھر ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی کہ وہ اتنی بھڑکے مارنے والا ہے, خود سروائیو نہیں کر پایا, تو پھر میں تو ایک شریف آدمی. اور ویسے ایک بات بتاؤں, یہ فروخ حبیب صاحب لگتے ہیں, اب یہ ہیں نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن جو بظاہریت جو دکھتے ہیں نا وہ تھوڑا شریف دکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھنے میں شریف آدمی کوئی ایسا نہیں ہے میرا سب کچھ ہی باہر نکل جائے. اس کی تو صرف زبان نکلی تھی, میرا پتہ نہیں کیا کچھ نہ باہر نکل جائے. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب سے کیا کسی کی کوئی دشمنی ہے؟ نہیں. کیا کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں. اگر تو یہ 9 مئی نہیں ہوتا, 9 مئی کا ثانیہ نہ ہوتا. دوسرا کہ وہ اپنے الفاظ نہ کہتے, جیسے کہ انہوں نے کہا مسٹر ایکس مسٹر وائی اور کچھ اور بھی انہوں نے جو جلسے میں کہے, تو اس سے اگر وہ یہ چیز نہ کرتے تو عمران خان صاحب کیسے تھے؟ پاک و صاف ہیرا بندہ تھا وہ سارے کرپٹ تھے. 14 جماعتیں جو تھیں نا وہ کرپشن کا ٹولہ تھا, وہ کرپٹ تھے. باجوہ صاحب نے خود بولا ہے, اب تو یہ مختلف یہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ باجوہ صاحب کے یہ الفاظ تھے. لیکن اب وہ غدار ہے. وہ غدار کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جسے ہم نکال رہے ہیں وہ نواز شریف بنے گا اور جھک کے واپسی باہر چلا جائے گا, پر ایسا ہوا نہیں.
نہ وہ جھکا, نہ وہ بکا, نہ وہ ڈرا. الٹا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. ہاں, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ ضرور کہا کہ مجھے جس نے نکالا وہ اس نے نکالا, اور مجھے جس لیے نکالا تو وہ اس لیے نکالا. بس یہ چیز تھوڑی سی لڑ گئی. اتنی جرت کہاں سے آ گئی شخص میں کہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ ہمیں للکار رہا ہے. اس کی یہ سزا, اس کی 9 مئی کی سزا نہیں ہے, یہ سائفر کی سزا نہیں ہے. سائفر تو یقین مانا ابھی تھوڑا سا کیس آگے چلے گا, پتہ چلے گا جل گیا, کیونکہ دفتر خارجہ میں آگ لگ چکی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے, 2-4 روز پہلے, تو سائفر تو جل چکا تھا ضرور. ایسا نہیں کہ نہیں تھا سائفر, سائفر بالکل تھا, موجود تھا, اور دفتر خارجہ میں تھا. اوریجنل سائفر کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے کہ وہ جل گیا. تھوڑا سا اور اس طرف آ جائیں 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے. اب تو یہ نون لیگ نے خود اگل لی ہے, نون لیگ نے, کہ اس کا فائدہ تو ہمیں تھوڑا بہت ہوا ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے کیسے سازش کر دی, تو پھر عمران خان صاحب نے کیسے یہ 9 مئی کر دیا. میں کوئی عمران خان صاحب کا حمایتی نہیں ہوں, میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کچھ میرے سوالات ہیں. تو پھر یہ عمران خان صاحب نے کیسے کر دیا. وہ تو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات کراؤ, پتہ لگاؤ کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کا بینیفیشری کون تھا. میں خود چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ کس نے کیا اور کیوں کیا. ٹھیک ہے, اب مختلف چیزیں یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جس طرح سے گرفتار کر کے لے کے گئے تو لوگوں نے کہاں جانا تھا. بالکل, لوگوں میں ایک غم و غصہ ہوتا ہے, وہ غم و غصہ آیا, لیکن اس کا ریئیکشن نہیں آنا تھا. ریئیکشن سے مراد وہ دھاوا شاوا بولنا یہ نہیں ہونا تھا. یقیناً وہاں پہ کچھ ایسی چیز تھی, ایسی ایکٹیویٹی تھی کہ انہیں اکسایا گیا. جب انہیں اکسایا گیا تو دھاوا بولا گیا. اب یہ صداقت عباسی صاحب ہیں جنہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, انہی کو دیکھ لیں. کیا وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے؟ نہیں, وہ لوگوں کو دور کر رہے تھے کہ نہیں اس طرف نہیں جانا. یاسمین راشد صاحبہ کو لے لیں, کیا وہ لوگوں کو اکسا رہی تھی؟ نہیں, وہ لوگوں کو دور کر رہی تھی. فاروق حبیب صاحب ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کو پہنچو, تو یہ ایز اے پروٹیسٹ کے لیے پہنچو یا دھاوا بولنے کے لیے. اگر یہ دھاوا بولنے کے لیے پہنچو تو 9 مئی کا کردار تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس کو پریس کانفرنس کر کے بولنے چل بھائی اللہ حافظ. اس طرح تو پھر بے شمار ہیں جتنے بھی روح روکے گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب عمران خان کا قصور پتہ ہے کیا؟ اب ایک چیز اور ہے, اگر وہ چیز بے زبان نہ ہوتی نا, یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ چیز بے زبان نہ ہوتی نا تو یقین جانے ایک پریس کانفرنس یہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا بنی گالا میں جو عمران خان صاحب نے 2-3 کتے پالے ہوئے, یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. اگر تو یہ بے زبان نہ ہوتے تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس آ رہی ہوتی اور یہی مذمت ہو رہی ہوتی, اور ہم آج ٹاک شو میں شاید انہی کی باتیں کر رہے ہوتے کہ دیکھو انسان تو انسان, کتوں نے بھی عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا. یہ ہم بات کر رہے ہوتے, آپ بھی میں بھی اس پہ ایک کامنٹ دے ہی رہا ہوتا. لیکن مجبوری کیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا. اب اس پہ کوڑے بھی نہیں مار سکتے, اس کو غائب بھی نہیں کر سکتے. کس طرح غائب کریں؟ چلیں غائب تو کر دیا, اس سے اگلوائیں کیا, بولیں کیا کہ تو جا کے یہ بول. اب یہ انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا بڑھ گیا بھاؤ, اس طرح تو نہیں ہے نا. تو ہر چیز کا الگ الگ ایک رنگ ہے. اب عمران خان صاحب پہ آ جائیں. اگر عمران خان صاحب اب بھی عمران خان صاحب معافی مانگ لیں, معافی سے مراد ان سے جن کی میں بات کر رہا ہوں, یا ہاتھ جوڑ لیں یا وہ ڈیل کر لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے یار میں جانے کو تیار ہوں. شرط لگا لیں 24 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے, 24 گھنٹے یعنی کہ ایک دن, ود ان فیو منٹس عمران خان صاحب کی فلائٹ بک ہوگی اور وہ باہر. لیکن وہ نہیں جا رہا. وہ کہہ رہے میرا جینا ماننا اس ملک میں. وہ آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس ملک کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کہاں بیٹھے ہیں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, آپ پہ بھی سوالیہ نشان ہے. وہ تو آپ کے لیے سب کچھ سیر ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتہ. ابھی جو جیل میں شخص ہے نا, اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے اور کتنا سیکریفائز کر رہا ہے. اور اب بھی وہ جیل میں ہی ہے اور اب بھی اسی قید خانے میں ہے, اور اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نہ میں کبھی جھکا ہوں اور نہ ہی کبھی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. تو اب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کا ساتھ دینا ہے, عمران خان صاحب کا یا جو یہ شیطان سے سیدھا آدم میں چلے گا ان کا. صرف ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایسے تمام ہے. یا پھر وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو پہلے چور تھی اور اب حاجی ثناء اللہ بن رہی ہیں. اب فیصلہ آپ کا, آپ کے ووٹ کا اب فیصلہ آپ کا.
اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔